باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے مدنی چینل کے ذریعے آپ گھر بیٹھے مختلف پروگرامز دیکھتے ہیں۔ گھر پر بیٹھ کر LCD LED جو بھی موجود ہے اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی موبائل ہے یا دیگر ڈیوائسز ہیں، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، کوئی ٹیب وغیرہ ہے، تو اس کے ذریعے بھی YouTube فیس بک پہ مدنی چینل لائیو کے پر آپ اسٹریمنگ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہم اپنا یہ پروگرام لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اس پروگرام کا نام باتیں ہیں کچھ خاص، خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ۔ الحمدللہ خلیفہ امیر اہل سنت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس پروگرام کو آگے لے کر بڑھیں گے، لیکن پہلے خلیفہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم آغاز کرتے ہیں فیضان قرآن سے۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ قرآن پاک کی کوئی آیت کریمہ ہوتی ہے، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی تفسیر، پھر اس سے متعلق مزید گفتگو فرماتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی حضور آج کون سی آیت مبارکہ لے رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم جو ہے وہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی جو نا آیت نمبر 159 ٹھیک ہے، کیا فرمائیں گے؟ اس سے ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو۔ ٹھیک۔ تو آج ہم جو ہے نا وہ اس آیت کریمہ، ترجمہ تو آپ نے سن لیا، اب جو ہے اس کی تفسیر کے حوالے سے تفسیر ہم اس کی سنیں گے۔ کیا بات۔ خزائن العرفان نے اس کی تفسیر میں کہ اس میں ان کی دلداری بھی ہے اور عزت افزائی بھی، اور یہ فائدہ بھی کہ مشورہ سنت ہو جائے گا اور آئندہ امت اس سے نفع اٹھاتی رہے گی۔ ٹھیک۔ حضرت سیدنا حسن بصری اور ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہما سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کا حکم جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں دیا کہ اللہ کریم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورے کی حاجت ہے، یعنی اس لیے مشورہ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس لیے کہ انہیں مشورے کی فضیلت کا علم ہو۔ کیا بات۔ آپ کے بعد جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے نا، وہ بھی آپ کی جو نا وہ اقتداء کرے اور اتباع کرے۔ کیا بات، یعنی تربیت۔ کیا بات، بڑی پیاری بات ہے۔ مزید اگر مشورے سے متعلق کچھ آپ فرمانا چاہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کرے تو اللہ کریم اسے درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ 4 چیزیں جسے دی گئی نا تو اس سے 4 چیزیں روکی نہیں جاتی۔ 4 چیزیں کون سی حضور؟ جسے شکر کی توفیق ملی، اس سے مزید عطا جو ہے نا وہ منع نہیں کی جاتی۔
کیا بات، جسے شکر کی توفیق ملی نا، اس سے مزید عطا نہیں روکی جائے گی. کیا بات. اچھا، جسے توبہ کی توفیق دی گئی اس سے قبولیت جو وہ رد نہیں کی جاتی، کیا بات. یعنی اس کی توبہ قبول ہوگی. واہ، توبہ کی جب توفیق ملی تب یہ توبہ قبول بھی سبحان ہوگی. اللہ، سبحان اللہ. جس نے استخارہ کیا تو اس سے خیر رد نہیں کی جاتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جس نے مشورہ کیا اس سے ثواب اور درستی نہیں روکی جاتی. ٹھیک. ثواب یعنی درست راہ پر اچھی چیز، ٹھیک. یعنی اچھی چیز کو اختیار کیا، کیونکہ دو چیزیں ہیں نا، یعنی فائدہ سمجھ لیں آپ، فائدہ یعنی اس سے فائدہ نہیں روکا جاتا. فائدہ نہیں روکا جاتا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، مشورے سے متعلق خلیفہ امیر اہل سنت نے قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی پڑھی، ترجمہ، تفسیر، اور اس سے متعلق مزید بھی ہمیں فرمایا. واقعی مشورہ، اس کے فوائد بہت ہیں، بہت فوائد ہیں. تو ہمیں بھی مشورے کی عادت ڈالنا چاہیے. حضور، مشورہ جو ہے وہ اپنے سے بڑے سے کرے، چھوٹے سے کرے، کس سے کرے، کیونکہ یہ بھی تو ایک صلاحیت ہونا کہ مشورہ کرے کس سے. اب دیکھیں اس میں کام کی نوعیت پر ہے. صحیح. اب آپ نے کپڑے کا کام کرنا ہے اور آپ گئے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے ہیں صحیح. کہ یہ کام کیسا، کیا کرنا ہے. کہ نہیں، ڈاکٹر جو نا بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے، کہ کئی مریضوں کو جو یہ دوا دیتے ہیں تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بڑا تو چلو قابل ہے، بہت بڑا قابل ڈاکٹر، تو ویسا مشورہ کرو. کپڑے کا کام کیسے ہوگا. تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک. ایسا ہے کہ لکل فن رجال، ٹھیک ہے. کہ ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو لہٰذا جو کپڑے کا کام کرنا تو ہم کپڑے والے سے مشورہ کریں گے. بالکل ٹھیک. اسی طرح اگر اور کوئی کام کرنا ہے تو جو اس کا جو ہے نا، جو وہ کام جانتا ہے ہم اسے سے مشورہ کریں گے. صحیح. یہ تو چلے کام کے حوالے سے ہو گیا. صحیح. اچھا، میں امیر سنت کو میں نے دیکھا ہے، بچپن سے میں نے دیکھا ہے، اپنے بچپن سے، کہ بعض اوقات جو نا امیر سنت مشورہ فرماتے تھے. یعنی آپ چھوٹے تھے، آپ کا بچپن چھوٹا تھا، بالکل میرا بچپن ہے. امیر اہل سنت اس وقت آپ سے مشورہ ہاں، فرماتے مشورہ فرماتے تھے. اچھا، اب اگر میں غلط مشورہ دیتا تو پھر امیر سنت جو نا، وہ جو میں نے غلط مشورہ دیا نا، تو اس پہ بھی فرماتے تھے کہ اگر یوں اگر ہوتا ہے تو پھر تو اس کا یہ نقصان ہوگا، تو یوں نہ کر لیں، یہ نہ ہو جائے. تو پھر میں بھی سوچتا ہوں واقعی یہ تو ہے کہ یہ ہوگا تو اس کو نقصان ہوگا. کیونکہ دیکھیں بیٹے اور باپ میں فرق تو ہے نا. صحیح. باپ جو ہے نا وہ 10ویں منزل سے دیکھ رہا ہے، صحیح. بیٹا جو ہے نا نیچے سے دیکھ رہا ہے اوپر. صحیح. کیونکہ باپ اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے، یہ فرق تو ہے. بالکل. اچھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ امیر سنت کا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جسے کہیں جانا ہے تو اس سے مشورہ آیا کہ وہاں جانا ہے یا وہاں جانا کیسا، ہمارا یعنی میرا نہیں، خود انہیں امیر سنت کا، کہ میں بھی ساتھ ہوں. کیا بات. اسی طرح گھر میں کوئی کام وغیرہ ہے یا کوئی چیز لینی ہے، کوئی چیز منگوانی ہے، تو اس حوالے سے بھی یوں مشورہ. پھر اگر وہ مشورہ غلط ہوتا، اگر ہے کہ بچہ اپنی عقل کے مطابق دے گا، اپنی سوچ کے مطابق دے گا، تو پھر جو ہے وہ امیر سنت بالکل احسن انداز میں، تفہیمی انداز میں جو ہے وہ بتا دیتے کہ وہ اگر یوں اگر ہوگا تو اس کا تو یہی نقصان ہے، پھر کیا ہوگا. تو یوں پھر دوسرا بھی ایک، اب یہ کہ اب جیسے خاموش ہو گیا کہ اب آگے کوئی جواب ہے ہی نہیں، اب کیا کیا جائے. تو پھر ہم نے سنا دوسرا مشورہ دیتے، دوسرا جملہ فرماتے کہ ایسا نہ ہو جائے یوں نہ کر لیں. کیا انداز، کیا پیارا تو انداز. اب ہاں یہ صحیح ہے، کہاں یوں کر لیں. سبحان اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ دیکھیں خلیفہ امیر علیہ سنت اپنے بچپن کے واقعات کہ امیر علیہ سنت والد بھی، اور ایک اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنی بڑی تحریک کے امیر بھی، پیر صاحب بھی، لیکن اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے کس طرح کا ایک تربیتی انداز. یہ واقعی یہ بڑا سیکھنے کا ایک معاملہ ہے کہ حضور بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ بچہ نہیں سمجھتا. وہی والی بات ہے کہ آپ بھی ہر مشورہ اس وقت کے حساب سے اپنے حساب سے دیتے ہوں گے، عمر چھوٹی تھی. میں یہی بتا دوں، اب جیسے اب میرے سننے جو مشورہ دیا وہ اگر میری سمجھ میں نہیں آیا تو پھر میں میرے سننے تو سوال کرتا تھا. میں کہتا تھا کہ نہیں یہ یوں کیسے ہوگا، تو پھر ہمیں سنے مزید تفہیم فرماتے. انہوں نے اسپیس دیا نا بات کرنے. ہم بالکل اسپیس دیا نا، اس پر آپ مسلط نہیں کیا. بیٹے کے لیے بھی اور والد کے لیے بھی، اسپیشلی والد کے لیے، کیونکہ آج کل دنیا میں اوورآل یہ ایک پرابلم تو ہے کہ لوگ کہتے ہیں اولاد کی تربیت کیسے ہو. یہ تربیت اولاد کا کہ اسپیشلی باپ جو ہے اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ بھی رکھے، پھر ان کو ایک پازیٹیو انداز میں، اچھے انداز میں، یعنی اپنا دوست بنا لے. مشورہ کرنا ایک ماحول ایسا بنائے، اسپیس دے کہ بچے بھی بات کریں اور آسان انداز میں ان کی تربیت کریں تاکہ اولاد قریب آئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے.
میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی عادت بنانی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے قریب کریں، مشورے کا ماحول بنائیں. تو گھر میں بڑا اچھا ایک لگتا ہے کہ مشورے کا ماحول ہو، پیار محبت ہو، اس سے موٹیویشن بھی ملتی ہے، تربیت بھی ملتی ہے. ہمارا یہ سیگمنٹ فیضان قرآن، اب اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، وہ ہے انوار حدیث. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. کوئی نہ کوئی حدیث پاک خلیفہ امیر علیہ سنت سے سنتے ہیں. اللہ پاک کی رحمت سے یہ جو ہم نے پروگرام لیا تو باتیں ہیں کچھ خاص، تو قرآن اور حدیث یہ لیتے ہیں. سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت مبارکہ، پھر کوئی نہ کوئی حدیث شریف، پھر خلیفہ امیر علیہ سنت وہ حدیث شریف بیان کرتے ہیں، پھر اس کا جو بھی عربی میں پڑھ کے ترجمہ ہے، پھر اس کا خلاصہ یا اس کی جو بھی مزید شرح وغیرہ ہے، پھر اس سے متعلق مزید کچھ تربیت کی باتیں ہوتی ہیں. تو حضور آج کون سی حدیث پاک آپ بتا رہے ہیں؟ آج ہے نیک بخت کون. نیک بخت کون؟ جی کیا بات ہے، بڑا توجہ سے سنیے گا بھائی، نیک بخت کون؟ جی حضور. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، جو بندہ مشورہ لے جی وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا، کیا بات ہے. اور جو بندہ خود رائے اور دوسروں کے مشوروں سے مستغنی یعنی بے پرواہ ہو گیا، وہ کبھی نیک بخت نہیں ہوتا. کیا بات ہے. یعنی اس حدیث پاک میں بھی مشورے کی اہمیت، مشورے کی اہمیت ہے. یعنی بندے کو جو نا اپنے آپ کو کل نہیں سمجھنا چاہیے، عقل کل، عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس میں جو نا بالکل پورا ہوں، بس میں نے جو کہہ دیا بس ختم. ہاں میں کوئی بہت بڑا عقل مند ہوں، میں نے جو کہہ دیا وہ ختم، یا میں نے جو سوچا، کہے گا تو بعد میں، صحیح، میں نے جو سوچا وہ ختم. ایسا نہیں ہے، مشورہ کریں. مشورہ کریں. اس سے پہلے بھی جو آپ نے فرمایا کہ امیر علیہ سنت کا انداز واقعی ایک دینی ماحول، ایک اتنی بڑی تحریک اور سب کچھ، تو واقعی مشورے کا جو آپ نے انداز بتایا. اب دیکھیں امیر سنت کا جو بھی انداز ہے، ظاہر ہے کہ وہ اسلاف سے لیا گیا یہ انداز. صحیح صحیح. اور ہمارے جو سب سے بڑے جو ہیں وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ خندق سب کو معلوم ہے، صحیح یہ خندق کس کے مشورے سے کھودی گئی تھی؟ صحیح صحیح. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے. کیا بات، کیا بات. یعنی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا تھا، کیا بات. ان سے پوچھا تھا، حالانکہ سید الانبیاء، حالانکہ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، کیا بات، کیا ان سے بات. پوچھا تھا کہ کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے پھر عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ خندق کھود کر جو ہے نا ہم جو شہر ہے نا، شہر مدینہ، صحیح یعنی دشمن جو ہے نا وہ چونکہ دشمن خندق کے آگے رک جائے گا، صحیح یعنی آگے گہرا کھڈا ہوگا. خندق اسی کو بولتے ہیں کہ اتنی گہرائی ہو صحیح کہ دشمن اس کو پار نہ کر سکے. صحیح صحیح. تو ہم خندق کھود کر ہم جو اپنے شہر کا دفاع کریں. کیا بات، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پھر جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل کا حکم فرما دیا، کیا بات ہے. تو اس کا نام ہی غزوہ خندق پڑ گیا. نام ہی پڑ گیا. واہ کیا بات ہے. بڑی تربیت ہے اس میں بھی جی کہ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مشورہ دیا تو قبول بھی فرمایا. قبول فرمایا. بالکل. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا یہ عمل ہے کہ اپنے چھوٹے سے مشورہ کرنا، اور اچھا مشورہ لگے تو مان بھی لیا جائے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے. حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے مشورے کی حاجت نہیں ہے، بے شک بے شک بے کہ شک. جن کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ وحی فرمائے. کیا بات ہے، کیا بات. مگر چونکہ تعلیم امت کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے. صحیح. حضور بعض لوگ دنیاوی طور پر بھی بڑے بڑے منصب پر چلے جاتے ہیں اور ایک بندے کے تجربات ہو جاتے ہیں. اچھا کوئی کسی کو کوئی مشورہ دیتا ہے تو اگر یہ والا خیال آئے کہ یار یہ ہوتا کون ہے مجھے مشورہ دینے والا، اس کی عقل دیکھو، اس کے تجربات دیکھو، یہ مجھے مشورہ دے گا، مجھے سمجھائے گا، یہ میری اصلاح کرے گا، یعنی کہ چلے اصلاح تو الگ ہو گیا، یہ مجھے مشورہ دے گا، اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. تو ایسے میں کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس پہ یہ ہے کہ سامنے والے کو جو ہے نا اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. صحیح کہ بعض اوقات سامنے والا لگتا ہے ایسا ہی ہے، صحیح واقعی ہوتا ہے ایسا ہی، سادہ صحیح. ہوتا ہے، بالکل ایسا کہ سمجھ نہیں پڑے کہ کیا ہے. اور بعض اوقات تو مشورہ وہ ایسا دے دیتا ہے صحیح کہ بندے کی جو عقل جو ہے نا وہ دنگ رہ جاتی ہے. صحیح جیسے نا بعض اوقات بچے ایسے مشورے دے دیتے ہیں کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے یار یہ کیا. صحیح صحیح تو کبھی بھی سامنے والے کو سمجھ لینا چاہیے. البتہ اب سامنے والا اہل ہو تبھی مشورہ کرنا چاہیے. صحیح اب ایسا نہیں کہ چلتا پھرتا کوئی جا رہا ہے اس سے مشورہ شروع کر دیں، صحیح ایسا بھی نہیں.
یعنی یہ ایک متکبرانہ سوچ بھی کہلائے گی متکبرانہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، کوئی تو غلط ہے. کہ کسی کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بہت فائق، بہت اعلیٰ سمجھنا. یہ بالکل میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس سے بھی بچنا چاہیے. اگر کسی کے پاس کوئی عقل ہے بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اور کوئی ہم سے بات کرتا ہے تو کوئی مشورہ دے بھی رہا ہے تو سن لیا جائے. آپ کا تو سفر رہتا ہے تو لوگ جس کو کہتے ہیں نا مفت کے مشورے، بعض اوقات تو دیکھیں گے لوگ مفت کے مشورے دیتے ہیں جی کہ نہیں جی چاہتے ہیں وہ بول جائے دے کر کہ نہیں. اگر آپ جو نا مشورے کے ساتھ اگر یوں سمجھیں فی مشورہ یا فیس رکھ دی جائے گی. نہیں فی مشورہ جتنے آپ جتنے الفاظ کہیں نا کہ فی لفظ اگر آپ 10 روپے بھی دیں نا تب بھی یہ مشورہ اپنے پاس ہی رکھیں. صحیح. یہ بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین، خلیفہ امیر اہل سنت نے جو بات فرمائی نا کہ کس موقع پر کیا مشورہ دینا چاہیے. اچھا یہ بھی سنا بن مانگے مشورہ دینا، بن مانگے مشورہ نہیں دینا چاہیے. اس میں بھی اپنی عزت کا تحفظ ہے. بالکل اپنی جو نا وہ عذر کہ بن مانگے مشورہ دینا ایک طرح سے یوں ہی ہے جسے سوال کرنا ہے، گویا کہ سوال کرنا ہے کہ سوال کرنے میں بندے کی عزت جاتی ہے، عزت کم ہوتی ہے. بن مانگے مشورہ دینے میں بھی بندے کی عزت کم ہوتی ہے، تو لہٰذا بن مانگے مشورہ نہ دیا جائے. ہر ایک کے منصب کے اعتبار سے اب ایک بڑا ہے، پیشوا ہے، مسجد کا امام ہے، استاد ہے، وہ بن مانگے مشورہ بالکل دے سکتا ہے کہ سامنے والا اس کا فیل بھی نہیں کرے گا، بالکل اس کی آواز سے لبیک کہے گا، اس کی بات مانے گا. بالکل یہ بڑی بیلنس بات بتائی خلیفہ امیر اہل سنت نے کہ اگر کوئی بڑے منصب پر ہے یا کوئی بہت اپنے آپ کو اپنا اعلیٰ عقل والا سمجھتا ہے تو اس کو کسی نے مشورہ دیا تو اس کو حقیر سمجھا، تو یہ بھی نہ ہو. اور یہ بھی نہ ہو کہ ہر کسی کو مشورہ دیتے پھر رہے ہیں تو یہ بھی نہ ہو بن مانگے مشورہ دیں گے اور اگر وہ قبول نہیں کیا یا اس نے سنا ہی نہیں اور پھر ہمیں لگا کہ یار میری بے عزتی ہو گئی، مجھے تکلیف پہنچی، میں ڈسہارڈ ہوا اور میرا دل ٹوٹ گیا، تو ہمیں خود بھی ایسے اسباب سے بچنا چاہیے کہ ہم ایسے کام ہی نہ کریں. اچھا حضور، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے بن مانگے کا مشورہ. اس پر مجھے کچھ بات یاد آئی. اب کوئی مکان بنا رہا ہے، اب کوئی آئے نہ وہ انجینئر ہے نہ اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل صلاحیت ہے، کوئی ایک آدھ دفعہ اپنا گھر بنا لیا ہوگا، اب کھڑے ہو کر آیا جی کیا بنا رہے ہیں آپ بتائیے ذرا. اب آ کے اس کو جو مشورے دیں گے، تو آج کل ہمارے یہاں مشورے کوئی مکان بنائے تو ہر بندہ اس کو انجینئر نظر آئے گا، سب اس کو مشورے دیں گے. کوئی بیمار ہو جائے تو ہر آدمی حکیم اور ڈاکٹر بن کر آ جائے گا. یہ کوئی دینی معاملات آئیں تو سارے کے سارے اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنا بڑا وہ اہل علم سمجھ کر آ جائیں گے کہ آپ یوں کر لیجئے، یوں کر لیجئے. جب مشورے پہ بات چلی ہے تو اس طبقے کو آپ کیا فرمائیں گے؟ وہ بن مانگے مشورہ دینا صحیح. اچھا اب ایک بندہ ہے، اس نے نہ کبھی ٹھیک ہے کبھی ایک بار اگر گھر بنا تو ایک بار گھر بنانے سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ بہت بڑا انجینئر بن گیا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر نے آپ کو اپنا گھر دکھائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل جو نا اس کو مشورے ایسے دیتے ہیں کہ یہ پلر یوں ہے تو یہ یوں ہے، اس پلر کو اٹھا کے ادھر کر دیں، اس کو اٹھا کے ادھر کر دیں، یہ دیوار ادھر نہیں ادھر کر دیں. بھائی اس نے بنانا ہے اپنا گھر، رہنا ہے اس نے، نہ کہ آپ نے رہنا ہے. جو جس نے رہنا ہے اس کو کرنے دینا اس کا کام، اس نے جس طرح رہنا ہے وہ اس کی مرضی جیسے بھی وہ کرے. ہاں اگر آپ کو ایسی خطا نظر آ رہی ہے، ایسی غلطی نظر آ رہی ہے تو پھر اس کو بتا دیں کہ یار میرے حساب سے جو نا یار یہ یوں ہے، پھر بھی آپ جو نا آرکیٹیکٹ سے مشورہ کر لیں. صحیح. یوں کہ بندہ نکل جائے. اور جو مفت کے علاج کے مشورے دیتے ہیں، مفت کے علاج کا مشورہ تو بالکل نہیں دینا چاہیے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ بہت خطرناک ہے نا کہ دوائیوں کو مشورہ دیں، یہ دوا لینے یہ دوا لینے، یہ تو بہت خطرناک ہے. اس کے تو ذرا کہ منع کیا کہ تو ناجائز ہے کہ کسی کو اس طرح علاج کرنا. غیر طبیب کا علاج میں غیر طبیب کا علاج منع ہے، بالکل منع ہے. ظاہر کے سامنے والوں کو ہلاکت میں ڈالنا، اس کو نقصان پہنچانے ایک طرح سے. ہم سب اپنے اپنے تجربات بیان کرتے ہیں، اس صبح سے شام تک لوگوں کی سنی رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں مسئلہ یہ کہ ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی ہے. صحیح. اب ایک بندہ وہ سر درد کی گولی کھاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح. دوسرا بندہ وہ سر درد کی گولی کھاتا ہے، وہی سیم گولی کھاتا ہے، صحیح، وہ مر جاتا ہے. صحیح. یوں ظاہر ہے کہ ہمیں یہ مشورہ نہیں دینا چاہیے. ڈاکٹر نے جو اتنا پڑھا، سب کچھ اس نے کیا، اس نے جو پریکٹیکل کے سب کچھ کیا، ویسے تو نہیں بنا نا ڈاکٹر اتنے آسانی سے. صحیح. صحیح. یعنی ایک مشورہ یہ دے دیں کہ اگر مکان بنا رہے ہیں تو آرکیٹیکٹ کی طرف بھیج دیں، انجینئر کی طرف. اگر آپ کو کوئی خرابی نظر آئی آپ کے نزدیک، صحیح، تو اس کو آرکیٹیکٹ کا مشورہ دیں، یار یہ ذرا آرکیٹیکٹ کی ذرا پوچھ لیں، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس کی توجہ نہ ہو یا جو بھی. کوئی بیمار نظر آئے تو اپنے تجربات بیان کرنے کے بجائے ڈاکٹر کی طرف ڈاکٹر کی طرف رجوع کروائیں. ہاں اگر آپ کے پیش نظر کوئی اچھا ڈاکٹر ہے آپ کے نظر میں تو اس وقت بھیج دیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دینی معاملات تو خود ہی اپنے طرف سے مسائل بتا دینا، پیچیدہ مسائل یہ تو بالکل بڑا خطرناک ہے. دینی معاملات میں بھی ہاتھ نہ ڈالے. اس بالکل طرح نہیں، علماء سے رجوع، دارالفتہ اہل سنت بھیج. سنت سے رجوع. کیا بات ہے.
میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک تو یہ ہے کہ کون سا مشورہ کس سے کرنا چاہیے، یہ صلاحیت ہونا بھی تو ایک کام ہے نا۔ اب بالفرض کسی ایسے بزنس مین سے مشورہ کر رہے ہیں کہ جس کی اپنی کوئی سکسیس اسٹوری نہیں ہے، اس کی اپنی لائف کامیاب نہیں ہے، وہ بیسیوں دفعہ اپنا کاروبار تباہ کر چکا ہے، برباد کر چکا ہے، خود روڈ پر آ گیا۔ اب آپ اس سے مشورہ کریں گے تو وہ آپ کو کیا سکسیس اسٹوری بتائے گا، یا آپ کو کیا وہ کامیابی کی طرف لے کر جائے گا؟ تو واقعی یہ بھی صلاحیت ہو کہ میں نے کون سا مشورہ کس سے کرنا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے یہ جو سیگمنٹ انوار حدیث شریف بھی مشورے سے متعلق تھی، اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی کہ مشورے سے متعلق، تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ کسی کلام کا کوئی شعر پڑھا جاتا ہے اور پھر خلیفہ امیر اہل سنت اس کو آسان انداز میں کر کے بتاتے ہیں، اسپیشلی امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اشعار ہیں وہ اس وقت کے حساب سے انہوں نے لکھے، اس وقت کی اردو، اور آپ کے کلام کا ایک معیار بھی، لیکن لوگ سنتے ہیں، جھومتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آج بھی ایک کلام کا جو شعر ہے وہ میں جو ہے پڑھوں گا، اور پھر خلیفہ امیر علیہ سنت اس کو انشاءاللہ ہمیں سمجھائیں گے کہ یہ شعر کیا ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ حضور کلام کس کا ہے، کیا ہے، سمجھائیے۔ یہ کلام جو ہے نا، یہ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ان کی مشہور کتاب کلام کی ہدایت بخشش، ہدایت اس میں یہ بخشش موجود ہے۔ صحیح ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اس شعر میں ایک آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے، وہ آیت کریمہ ہم سنتے ہیں۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ کریم سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کریم کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو یہاں کیا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں مجرم کو، گناہ گاروں کو حاضری کی دعوت دی گئی ہے، کیا بات ہے۔ تو گناہ گاروں کی توبہ ضرور مقبول ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ کریموں کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے دروازے پر آئے ہوئے سائل کو انکار کر کے واپس بھیج دیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا یہ بات ہے۔ کریموں کی شان نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس میں کہا جائے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا قرآن خود حکم دے رہا ہے۔ اشارہ تو ہے کہ ایک طرح سے ہے تو صحیح کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو بارگاہ رسالت میں جائیں صحیح، اور وہاں جو ہے وہ شفاعت کی درخواست۔ شفاعت کی خیرات مانگیں، کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ کیا بات ہے۔ یہ جو کلام آپ نے پڑھا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اگر چند اشعار مزید کچھ یاد ہو اس کلام کو، اسپیشلی اگر مدینہ شریف میں ہوں اور یہ کلام پڑھیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، خلیفہ امیر علیہ سنت سے عرض کیا ہے کہ یہ جو کلام ہے، واقعی ہر کلام کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے، اور بارگاہ رسالت میں حاضری ہو، اور پھر یہ کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار اگر اس پر کچھ آپ۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے،
یعنی یہاں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، یعنی جو بھی ہم مانگیں گے نا تو منہ مانگیں گے، یعنی جو مانگ رہے وہی پائیں گے، کیونکہ یہاں جو نا اس بارگاہ میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کہ یعنی کہ اگر حاجت ہوگی تو ملے گا، کچھ بھی نہیں، جو مانگو ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ حضور اس وقت پتہ نہیں کتنے مدنی چینل کے ناظرین یا تو سوشل میڈیا کے ذریعے میں دیکھ رہے ہوں گے، یوٹیوب یا فیس بک پر یا مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے، تو مدینے کی بات چلی ہے، کئی لوگ مدینے کے طلبگار، مدینے جانے کے لیے بے قرار، کچھ تو ایسے ہوں گے شاید گئے نہیں ہوں گے، کچھ ایک دفعہ گئے ہوں گے دوبارہ جانے کے طلبگار ہوں گے، اور وہاں تو جتنا جائیں اور بے قراری بڑھتی ہے، تو سب کو اگر مدینے کی دعا دے دیں آپ۔ اللہ کریم ان سب کو اور ہمیں بھی حاضری مدینہ نصیب فرمائے، آمین، بار بار آمین، حاضری مدینہ نصیب آمین، فرمائے، آمین، حج کعبہ نصیب فرمائے، آمین، 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 یا رب آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ کوئی شعر پڑھا گیا اور اس کی تشریح وغیرہ بھی ہوئی، ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینے کی، تو مدینے کی باتیں ہو گئیں اور کرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو گئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شفاعت مصطفیٰ عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ کوئی نہ کوئی انہی باتوں سے خلیفہ امیر علیہ سنت نصیحت فرماتے ہیں، یہ تو ساری باتیں ہی نصیحت کی ہیں، لیکن اسپیشلی تو حضور آج کیا نصیحت آپ فرمائیں گے؟ دیکھیں ہمارا موضوع چل رہا ہے زیادہ تر مشورے کا، صحیح، صحیح، آیت کریمہ بھی مشورے کے متعلق تھی، ٹھیک ہے، حدیث پاک بھی مشورے کے متعلق، صحیح، تو اب جو نصیحت بھی سنیں گے نا میں تو کیا نصیحت کروں گا، کسی بزرگ کو کال ہی لوں گا، صحیح، صحیح، تو وہ میں عرض کرتا ہوں، لبیک، لبیک، وہ بھی ہے مشورے کے متعلق۔ کیا بات ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو قوم مشورہ کرتی ہے وہ صحیح راہ پر پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ، یہاں دیکھیں کہ ہمیں جو نا ہمارے اسلاف نے جو ہمیں سکھایا نا ہے کہ انفرادی طور پہ بھی مشورہ کرنا ہے صحیح، اور قومیت کے طور پہ بھی نہیں سے قوم بھی مشورہ کرنا ہے۔ کیا بات، کیا بات، یہاں یہی مراد ہے کہ جو لوگ مشورہ کرتے ہیں نا وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہ صحیح، صحیح راہ پر پہنچتے ہیں، صحیح، صحیح، مشورے میں تو برکت بھی تو ہے، مشورے میں برکت ہے، برکت بھی ہے، سنت بھی ہے، سنت بھی ہے۔ بلکہ آپ نے آیت کریمہ پڑھی تو بالکل، قرآن کا بھی حکم آ گیا نا، تو بالکل، کیا بات، بلکہ قرآن پاک میں پوری سورۃ شورا بھی تو ہے نا، سورۃ الشورى بھی بالکل، کیا بات، سورت کا نام بھی شورى ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ اچھا، ہمارا اگلا سیگمنٹ میرے مدنی چینل کے ناظرین، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ کوئی لفظ ہو تو اس کی اصطلاح یعنی کہ بیان تو کی جاتی ہے لیکن بعض لوگ نہیں فرق کر پاتے، جیسے آج جو ہم لیں گے وہ لیں گے معجزہ، کرامت یا استدراج۔ معجزہ کیا، کرامت کیا، اور یہ استدراج، یہ لفظ ہے استدراج ہے۔ استدراج، ٹھیک ہے، چلیں میری بھی اصلاح ہو جائے گی۔ لبیک حضور۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ معجزے کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ کام جس کے مقابلے سے بلکہ اس کی سمجھ سے مخلوق عاجز ہو، بے بس ہو، صحیح، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ صحیح، اور شریعت کی اصطلاح میں معجزہ وہ عجیب و غریب خلاف عادت کام ہے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا ہاتھ اپنے مبارک بغل میں ڈالتے تھے اور نکالتے تو بالکل ایسا چمکتا تھا سورج کی طرح، سبحان اللہ، سورج کی بھی کیا روشنی ہوگی، کیا بات، کیا پھر جو دوبارہ ڈالتے کیا بات، تو یہ کہ عادتاً ایسا ممکن نہیں ہے۔ صحیح، اچھا، ید بیدا اس کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں، صحیح، رسائے موسیٰ کا بھی ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، پورا واقعہ ہے نا کہ جب اپنے عصا مبارک اور ایک لکڑی کا تھا، صحیح، جب اس کو زمین پہ ڈالتے ہیں تو سانپ بن جاتا۔ صرف صحیح، وہ یہ کام نہیں، روشنی کا بھی کام دیتا تھا وہ۔ صحیح، یہ کیا، یہ معجزہ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے اگر ہم صحیح، دیکھیں تو وہی کہ مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دینا، کیا بات، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ صحیح، اچھا، اسی طرح مردوں کو جلانا، ان کو زندہ کرنا،
کیا بات، یہ ان کا معجزہ تھا. کیا بات. تو ظاہر ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ رہا ہے، صحیح صحیح. جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزے بے شمار ہیں. کیا بات. جیسے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ 2 صحابہ کرام تو جا رہے تھے تو انہیں اندھیری رات تھی، ان کو 2 شاخیں دے دی. اب وہ جو شاخ تھی وہ ٹارچ کا کام کرنے لگی. کیا بات. اب دونوں صحابہ کرام کا جب جو نا وہ راستہ جدا ہوا، ایک کا گھر مشرق کی طرف تھا، ایک کا مغرب کی طرف، اب یہ دونوں الگ ہوئے تو دوسری شاخ بھی روشن ہو گئی. کیا بات. جنگ بدر کا یہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لکڑی کی ٹہنی دے دی، وہی تلوار کا کام دینے لگی. کیا بات ہے. تو یہ معجزہ تھا. صحیح صحیح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی معجزے ہیں. صحیح. اچھا اب کیا ہے کہ اب یہ واقعات، جب یہ معاملات جب اعلان نبوت کے بعد ہوں گے نا تب ان کو معجزہ کہا جائے گا. صحیح. اگر اعلان نبوت سے پہلے ہوئے جی. تو پھر یہ ارہاس کہلائے گا. ارہاس. ارہاس. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے کہ اولیاء کرام، جی. صحابہ کرام جی. علیہم الرضوان، جی. ان کے ہاتھ پر جو عجیب بات ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں. اولیاء اللہ سے اور صحابہ کرام سے. ہاں بالکل، صحابہ کرام اولیاء کرام سے کوئی ایسی عجیب بات ظاہر ہو تو اسے صحیح. کرامت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نا قرآن شریف میں صحیح. کہ ان کا جو وہ حجرہ مبارک تھا، اس میں جب حضرت زکریا علیہ السلام جب اندر تشریف لے گئے تو بے موسم پھل دیکھے. جی. مثال دے رہا ہوں، جی. جی. جیسے آم کا موسم جو ہے نا وہ ابھی آیا نہیں جی. ہے مگر آم موجود ہے. صحیح. آم جو وہ گرمیوں میں آتا ہے تو سردیوں میں جیسے آم، تو یوں بے موسم پھل دیکھے. صحیح. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. کیا بات. تو یہ ان کی کرامت تھی. کیا بات. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اب حاضرین سب موجود ہیں صحیح. مسجد میں، اور اچانک فرمایا یا ساریہ جبل، یا ساریہ جبل. لوگوں نے دیکھا کہ جو موجود ہے یہ کیا فاروق اعظم فرما رہے ہیں. خیر پھر آپ نے دوبارہ جو خطبہ تھا وہ جاری فرمایا. اب جو ہے وہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، مدینہ منورہ پہنچے، تو لوگوں نے ان سے پوچھا، کوئی بات چیت ہوئی. انہوں نے فرمایا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہی جو وقت تھا، جمعہ کا وقت یوں تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی کہ پہاڑ کی طرف توجہ کرو. کیا بات. تو جیسے مجھے آواز آئی تو میں نے پہاڑ کی طرف دیکھا، وہاں تو دشمنوں کی جماعت آ رہی تھی حملہ کرنے کے لیے. صحیح. تو ہم نے جو پھر فوری اپنے لشکر کا رخ اس طرف کیا، کیا بات. یوں ہم بچ گئے. کہاں فاروق اعظم اور کہاں جنگ. سینکڑوں کلومیٹر کا یہ فاصلہ تھا. کیا بات. کیا اب بات. لوگوں نے دیکھا بالکل وہی ٹائم، سب کچھ وہی. تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی کہ یہاں سے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مسجد نبوی شریف میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. کیا بات. کیا بات. دیکھ کر یہاں فرمایا. کیا بات. اور ادھر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان، کیا بات. یہ ان کی بھی کرامت تھی کہ انہوں نے اتنی دور سے آواز سن لی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے جو نا یہ اولیاء کرام، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے اس طرح کے جو خلاف عادت واقعات جو نا یہ ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے ان کو عطا فرمایا یہ سب کچھ. بے شک. ان کو کرامت کہتے ہیں. اس کو کرامت. کیا بات. اب رہا فاسق، یعنی ایک شخص ہے جو کہ بیچ چوک پہ بیٹھ کے شراب پیتا ہے، فاسق مولن صحیح. یا غیر مسلم، صحیح. اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے جی. تو وہ ہے استدراج. ٹھیک. دجال غیر مسلم ہوگا، جی. اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ایمان سے، اس کے پیروکار بھی ہوں گے، اسے ماننے والے بھی ہوں گے، وہ بھی سب غیر مسلم ہوں گے. صحیح. یہ اس طرح کی شعبتیں دکھائے گا. دکھائے گا. بالکل دکھائے وہ لوگوں کی عقل میں نہیں آ رہے ہوں گے. ہاں بالکل. لوگ سونے خلاف ہے، بارش برس رہی، بارش برسا دے گا، سبزہ ہوگا دے گا جھٹکے میں. تو کیا ہے یہ استدراج میں ہے، یہ جادو کے بل بوتے ہوئے، تو یہ اس کو استدراج کہیں گے. البتہ اگر کرامت کو پرکھنا ہو، کرامت اور یہ استدراج میں فرق کیا ہے، تو اگر دیکھیں نا سامنے والے سے خلاف عادت بات اگر کوئی ظاہر ہو رہی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ شریعت پر عمل پیرا ہے یا نہیں ہے، یعنی شریعت پر اس کا کتنا عمل ہے. صحیح. صحیح. اگر شریعت پر عمل کر رہا ہے ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. ٹھیک. شریعت پر عمل نہیں کر رہا، شریعت کے بالکل خلاف چل رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، صحیح. تو اب یہ استدراج ہے. صحیح. صحیح.
میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، تو واقعی ہمیں پہچان ہونا چاہیے. یوں آنکھیں بند کر کے ہر کسی کے پیچھے نہ چلیں. اور بڑے اچھے انداز میں خلیفہ امیر علیہ سنت نے یہ ہمیں سمجھایا، بتایا کہ معجزہ کیا ہے، کرامت کیا ہے، اور استدراج یہ کیا ہے. تو ہمیں پہچان ہونا چاہیے. علم ہوگا تو پہچان بھی ہوتی رہے گی. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام باتیں ہیں کچھ خاص خلیفہ امیر علیہ سنت کے ساتھ اب اس کا وقت بالکل ختم کی طرف ہے، اور آخر میں خلیفہ امیر علیہ سنت سے عرض کریں گے کہ حضور جاتے جاتے بھی کوئی مشورہ اگر آپ دے دیں. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. میں مشورہ کیا دوں؟ میں ایک عرض کرتا ہوں، ایک ناقص مشورہ ہے حکم کہ فرمائیے. چونکہ کلام جو چلا ہے نا، جی تو اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بندہ یہ ذہن میں رکھے، کیونکہ کرامت کا ذکر چلا نا، جی جی. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. ہاں، کیا بات، کیا بات. تو یہ خیال رکھیں بس واہ، کہ چیز چمک رہی ہے، اب سمجھو یہ سونا ہے. اب قریب کے تو کچھ اور تھی وہ. صحیح، بالکل تو لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن. صحیح. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. کیا بات، کیا بات. آپ نے شعر مکمل کر دیا یہ. تو اب پہچان پیدا کرنے کے لیے بھی کچھ مشورہ دے دیں کہ پہچان کیسے پیدا کریں. اس کے لیے اچھی صحبت اختیار کریں، دعوت اسلامی کا دینی ماحول اختیار کریں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، دیکھیں. اگر شرکت نہیں کر سکتے تو کراچی سے باہر رہتے ہیں. صحیح. البتہ جو اپنے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں وہ تو ذرا ہر شہر میں ہوتے ہیں، جی اس میں شرکت کیجیے. صحیح. عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کیجیے، نیک اعمال پر عمل کیجیے. صحبت اچھی ہوگی نا تو انشاءاللہ الکریم یہاں کچھ جو ہے نا وہ آئے گا. صحیح. اچھا، مطالعہ بھی اپنا رکھنا ہے. صحیح. تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا یہ جو چیز چمک رہی ہے نا، یہ سونا نہیں ہے. صحیح. سراب نام سنا ہوگا آپ نے. سراب کے معنی ہے دھوکہ. دھوکہ. آپ دیکھیں کہ آپ جب سفر، آپ کو بھی ضرور تجربہ ہوگا، جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو روڈ پہ ایسا نظر ہوتا ہے آگے پانی ہے، صحیح. سائڈ میں پانی ہے، حالانکہ پانی نہیں ہوتا، وہ زمین ہی ہوتی ہے. صحیح. نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں سراب. اچھا. یہاں بھی نظر کے دھوکے سے بچیں. بالکل. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ کے حکم سے اگلے ہفتے پھر ہم حاضر ہوں گے قرآن پاک کی کو آئے تھے مبارکہ لے کر، کوئی نہ کوئی حدیث پاک لے کر، اور اسی طرح کی مفید باتیں، مفید مشورے، نصیحتیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص.